بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک شخص کا غلام تھا زرخرید، اس کا آقا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا کہ خود تو میدے کی روٹی کھاتا تھا اور اپنے غلام کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا، یا خود میدے کی روٹی کھاتا تھا اور اسے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا۔ غلام شکایت کرنے لگا کہ تو میدے کی نرم روٹیاں، عمدہ روٹیاں کھاتا ہے اور مجھے تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں کھلاتا ہے، یا تو جس طرح کی روٹی تم کھاتے ہو مجھے کھلانی پڑے گی، ورنہ تم کسی اور آقا کے ہاتھ مجھے فروخت کر دو، میں تمہاری غلامی میں رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے یہ شور مچایا اور گویا کہ احتجاج کیا۔ مجبور ہو کر آقا نے اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب دوسرے آقا کی غلامی میں پہنچا تو دوسرا آقا اس کے ساتھ یہ کرتا تھا کہ خود تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا تھا اور اس کو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا۔ کچھ دنوں تک گزر بسر ہوتا رہا، پھر اس نے احتجاج کرنا شروع کیا اور شور مچایا کہ میں تمہاری غلامی میں نہیں رہوں گا، یا تو جس طرح کی روٹی تم کھاتے ہو اسی طرح کی روٹی مجھے کھلانی پڑے گی، ورنہ کسی دوسرے آقا کے ہاتھ مجھے فروخت کر دو۔ جب زیادہ شور مچایا اور اصرار کیا تو اس دوسرے آقا نے بھی اس کو فروخت کر دیا۔ جب تیسرے آقا کی غلامی میں پہنچا تو تیسرا آقا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تو خود کھاتا تھا لیکن اسے بھوسی کے آٹے والی روٹی کھلاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ آقا یہ روٹی کھاتا ہے اور مجھے بھوسی والے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ اس نے اس کے یہاں بھی احتجاج شروع کیا، شور مچایا کہ میں تمہاری غلامی میں نہیں رہوں گا، یا تو اسی طرح کی روٹی مجھے کھلانی پڑے گی ورنہ تم مجھے فروخت کر دو۔ اس نے چوتھے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چوتھے آقا نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کے سر کو منڈوایا اور خود بھوسی والی روٹی خود کھاتا تھا لیکن اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا تھا، اور اس کے گنجے سر کے اوپر چراغ، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے مٹی کے، اس چراغ کو اس کے سر پر رکھتا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیتا اور اس چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرتا، ہلنے بھی نہیں دیتا، روٹی بھی کھانے نہیں دیتا، بس جتنی روٹی سے، جتنے کھانے سے وہ زندہ رہے، بس سد رمق اس کی زندگی کی باقی رکھنے کے لیے اتنا کھانا دیتا تھا۔ کسی نے اس سے آ کر کہا، پہلا آقا تجھے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا، تو نے احتجاج کیا، دوسرا تجھے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا تھا، احتجاج کیا، تیسرے کے پاس گیا تو وہ بھوسی والی روٹی کھلاتا تھا، تب بھی احتجاج کیا، اب یہ آقا تو تیرے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہے کہ تجھے کھانے کے لیے بھی نہیں دیتا، تیرے سر کو گنجا کر کے اس کے اوپر چراغ رکھ کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہے، تو ہل بھی نہیں سکتا ورنہ چراغ گر جائے گا، اور چراغ گرا تو تیرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گا، اب کیوں احتجاج نہیں کرتا، کیوں شور نہیں مچاتا؟ کہنے لگا بس اب میں احتجاج نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے ہر آنے والے آقا کو پہلے والے آقا سے زیادہ ظالم پایا ہے، پچھلے کو ہی میں رویا ہوں،
جو میرا پچھلا آقا تھا وہ ہر بعد میں آنے والے آقا سے بہتر تھا. اگر میں نے پھر اب احتجاج کیا میں اس پر صبر کروں گا. اگر میں نے اب بھی احتجاج کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانچواں آقا ایسا ہو کہ میری آنکھ کے اندر بتی ڈال کر آگ جلائے اور روشنی حاصل کرے. اس لیے میں اسی پر بس کرتا ہوں. میں اس واقعے سے یہ عبرت دلانا چاہتا ہوں کہ حکومتیں بدلتی رہیں گی، نئے نئے حاکم آتے رہیں گے اور آتے رہے ہیں. پوری دنیا کے ملکوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، پوری دنیا کے ملکوں کا سروے کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے. ایک حکومت چند سالوں کے لیے آئی، وہ چلی گئی، دوسرے برسر اقتدار آئے، وہ بھی چلے گئے، تیسرے حکمراں بنے، اور اسی طرح یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا. اس دنیا کے اندر بادشاہت کسی کی باقی نہیں رہی، سب عارضی حکمراں ہیں، وقتی طور پر ہیں. جس طرح بھی سلطنت حکومت کو اور سیادت اور اقتدار کو حاصل کرے، لیکن ہر آنے والا بادشاہ، ہر آنے والا حکمراں دیکھتے ہیں کہ پہلے والوں کے مقابلے میں ظالم ہی آتا ہے. جب کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے وہ طرح طرح کے قانون لاتی ہے اور پہلی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو کالعدم قرار دیتی ہے، اس کو حرف غلط قرار دے دیتی ہے. اور جو اپنے مفاد میں ہو، اپنی قوم کے مفاد میں ہو، نسلی اعتبار سے جو اس کی قوم ہو، مذہبی اعتبار سے جو اس کی قوم ہو، رنگ کے اعتبار سے جو اس کی قوم ہو، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے جو اس کی قوم ہو، وہ اپنی قوم کی حمایت کے اندر ایسے قوانین بناتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ملے، ان کی حمایت اور مدد ملے، اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد اور حمایت سے ہم آنے والے زمانے میں لمبے زمانے تک حکومت کرتے رہیں. اور دوسری اقوام کے اوپر، اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے. ہر آنے اقلیت پھر کیا کرتی ہے؟ جب یہ ظلم ڈھاتے ہیں تو پھر واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ظلم و ستم کا رونا روتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم آئے ہیں، ہمارے ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. ہمیں قرآن کریم میں کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے. ہمارا سب سے پہلا رہنما قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی عملی تفسیر سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس کی روشنی میں آپ کے اقوال ہیں، آپ کے پاک ارشاد ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی پیاری پیاری سنتیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں اور سنتوں میں ایسے حالات کے اندر کیا ہدایت کی گئی ہے، کیا رہبری کی گئی ہے. اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور پکڑ لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی ظالم اور جابر طاقت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس دنیا کے اندر چنگیز خان آیا جس نے مسلمانوں کے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسلامی ملکوں کو تاخت و تاراج کیا، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو شہید کیا، ان کو قلعوں سے اور سروں سے بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے. اس کا پوتا آیا ہلاکو خان جس نے بغداد کو اور مضافات بغداد کو کے اندر خون کی ندیاں اور نہریں بہا دی، مسلمانوں کے علمی ذخیروں کو دریائے دجلہ کے حوالے کر کے خرد برد کر دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ بھی مسلمان اور اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی، اور ایک وہ وقت آیا کہ پوری تاتاری قوم اسلام کے اندر داخل ہو گئی، مسلمانوں کی اور اسلام کی محافظ بن گئی. آخر کیا ہمیں کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو حاکم بناتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی پاداش ہے، ان کے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ان کے برے اعمال کی شامت ہے. اس لیے ہم ظالموں پر ظالموں کو حاکم بناتے ہیں. آج برسر اقتدار اقلیتوں کے اوپر اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر ہمارے اس پیارے ملک کے اندر، اس خوبصورت ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب کا سنگم ہے، اس ملک کے اندر جہاں تمام اقوام
اپنی تہذیب کلچر کے ساتھ با اختیار رہتی ہوئی آئی ہیں۔ یہ وہ ملک جس کے اندر تمام اقوام پیار محبت کے ساتھ رہتی ہوئی آئی ہیں، اور اسلام اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا دین ہے، وہ تو پیار کی، محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ حسن معاملہ کیا جائے، رواداری کا معاملہ کیا جائے، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، پیار محبت کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتی آئی۔ لیکن آج مسلمانوں کو خاص طور سے اقلیتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ظالموں کو ظالموں پر حاکم بناتے ہیں۔ ظالم تو ہیں وہ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں، لیکن ظالموں پر حاکم بنایا گیا۔ وہ ظالم کون ہیں جن کے اوپر حاکم بنایا گیا؟ خاص طور سے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا، اپنی عبادتوں کا، اپنی خانگی زندگی کا، اپنی تجارتی زندگی کا ہر اعتبار سے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر شریعت کے احکام کو پامال کر کے کہیں ظالم تو نہیں بن گئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور ان کے لیے اللہ کے حبیب دعائے مغفرت کریں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ مسلمان جو گناہ کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، اللہ کے احکام کو پیرو تلے روندا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، اپنے گھروں سے ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال لیا ہے۔ شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، عبادتیں ہو، معاشرتی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، کوئی سی بھی زندگی کا شعبہ ہو، ہم اچھی طریقے سے خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ وہ گناہ کر کر کے اللہ کے احکام کو توڑ توڑ کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر اس سے بڑے ظالموں کو حاکم کے طور پر مسلط کر دیا۔ اس لیے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اعمالکم، یہ جو ظالم اور جابر حاکم اور حکمراں تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال نیک ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو تم راضی اور خوش کر لو گے، اللہ تمہارے اوپر ایسے حاکم مقرر کرے گا جو تم سے محبت کریں گے، تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے، تم سے پیار کریں گے، تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ ایسے نرم دل اور رحم دل حاکم تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ لیکن اعمالکم اعمالکم، اگر تم نے ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کے احکام کو توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، تو اللہ ظالم اور جابر حکمراں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، جو سنگ دل ہوں گے، جو سخت دل ہوں گے، جو طرح طرح کے تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ ایسے ظالم اور ایسے جابر تمہارے گھروں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے، تمہارا اثاثہ بیت ایک رات کا ڈھیر بنا دیا جائے گا، تمہاری جانوں سے کھلواڑ کیا جائے گا، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، عدالتوں کے اندر تمہارے مقدمے نہیں سنے جائیں گے، پولیس اسٹیشن کے اندر تمہاری کوئی FIR درج نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں وہی حالات آ گئے ہیں کہ قسم کرسی کی آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے سہارے کے علاوہ، اللہ کے آسرے کے علاوہ کوئی ہمارا آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر ہے۔ کاش ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے دلوں کو نرم کر دیتا یا ہدایت سے مشرف فرما دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جس طرح تم ہوگے اسی طرح تمہارے اوپر حاکموں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ وَأَنَّ قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ان العباد لو اطاعونی حولت قلوبهم علیہم بالرحمت والرأفہ، اگر یہ میرے بندے میری اطاعت کرنے لگے، میری فرما برداری کرنے لگے، یہ اللہ فرماتا حدیث قدسی میں کہ میرے مطیع فرما بردار میرے بندے بن جائیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ ان کے اوپر پھیر دوں گا۔ وہ اس رعایا کے ساتھ، وہ سماج کے ساتھ، وہ عوام کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے، رحم دلی کا معاملہ کریں گے، حسن سلوک کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، تمام ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ لیکن وَأَنَّ الْعِبَادَ لَوْ إِذَا عَصَوْنِي، لیکن یہ بندے اگر میری نافرمانی کریں گے تو حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو میں ان بادشاہوں کے دل، ان عوام کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر سختی کے ساتھ پھیر دوں گا، عذاب کے ساتھ پھیر دوں گا۔ وہ پھر ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، وہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائیں گے۔ لہٰذا اس بات پر غور کر لو کہ اگر تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جائیں، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ ظالم اور جابر طرح طرح کے عذاب دیں گے، اور جب ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں تو فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بالدعاء علی الملوک، تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے اوپر بددعا کرنے میں مشغول مت کرو کہ ان کو ہلاک کر دے اللہ، ان کو تباہ کر دے اللہ، اس طرح کی بددعا مت کرو، بلکہ اپنے اعمال کو دیکھو۔ وَلَٰكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ، لیکن تم مشغول ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں، تم مشغول ہو جاؤ تضرع گریہ زاری میں، تم مشغول ہو جاؤ توبہ اور استغفار کرنے میں، تم مشغول ہو جاؤ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں تمہاری کفایت کروں گا، تمہارا ناصر اور مددگار بن جاؤں گا، میں تمہارا حامی بن جاؤں گا۔ اس حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا گیا؟ تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں، ظالموں کے دل اللہ کے قبضے میں، حکمرانوں کے دل اللہ کے قبضے میں۔ آج طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی قتل کے منصوبے، کبھی انکاؤنٹر کے منصوبے، کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے منصوبے، جوانوں کے کلچر، جوانوں کا مستقبل، جوانوں کا فیوچر داؤ پر لگانے کی ناپاک کوششیں، اور کبھی ملک سے نکالنے کے منصوبے اور ناپاک سازشیں ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ اس لیے ہے کہ آج ہم برے اعمال کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کاش ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی انقلاب برپا کر دیتا۔ اس لیے کیا غور کرنا ہے، کیا عمل کرنے ہیں؟ اپنے گناہوں پر غور کر کے سب سے پہلے یہ اپنی گرہ میں باندھ لے لی ہے اور عمل پیرا ہونا اس بات پر کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بے شمار ہم نے گناہ کیے ہیں، ان گنت ہم نے گناہ کیے ہیں، سمندر کے جھاگوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ آج یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ظالم جابر حکمراں مسلط ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمام مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور کتنے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ فساد، یہ فتنہ، تمام کا تمام خوشی اور تریمے لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ مزہ چکھاتا ہے، عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کبھی زمینی آفتیں، کبھی آسمانی بلائیں اور عذاب، اور کبھی حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم، یہ اللہ اس لیے مزہ چکھاتا ہے عذاب کا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کر آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات پر اپنے آپ کو جما دیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ و استغفار کریں، ہمت کر لیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین،
میری پوری امت امن و عافیت سے رہے گی، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی ظالم جابر حکمراں مسلط نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، میری امت سے وہ لوگ جو کھلم کھلا بغاوت کرتے ہیں، جو کھلم کھلا علانیہ طور پر نافرمانی کرتے ہیں، میری وہ امت کے لوگ میں اللہ کے عذاب سے معمون اور محفوظ نہیں رہیں گے۔ صادق و مصدوق حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہمیں اس پر اسی طرح یقین ہے جیسے آج اس دنیا کے چڑھتے ہوئے سورج کے اوپر یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری امت امن و عافیت میں رہے گی، لیکن علانیہ اور کھلم کھلا طور پر گناہ کرنے والے کبھی وہ عافیت سے نہیں رہیں گے، امن میں نہیں رہیں گے۔ آج کھلم کھلا ہم گناہ کر رہے ہیں، پوری زندگی کا جائزہ لے لو، کھلم کھلا نماز ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ منادی پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم نقصان کی طرف اور ناکامی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ٹی وی ہمارے سامنے ہے، موبائل کی اسکرین پر فوش مناظر ہمارے سامنے ہے، گانا بجانے کی آوازیں ہمارے در و دیوار سے اور گھروں سے نکل رہی ہیں۔ نوجوان انٹرنیٹ کا عادی اور رسیا ہو گیا ہے، شراب نوشی عام ہے، ہمارا نوجوان نشے کا عادی بن چکا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو کھلم کھلا طور پر امت کے نوجوان، امت کے بچے، امت کے بوڑھے، ہماری دینی ایمانی مائیں بہنیں مرتکب نہ ہو؟ دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر کیسے ہمیں امن نصیب ہوگا، کیسے ہمیں عافیت نصیب ہوگی۔ ہم نے جنازے نکال دیے اللہ کے احکام کے، ہم نے ذبح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ قرآن کریم صرف ہم نے ایصال ثواب کی چیز سمجھ لیا، جو اللہ تعالیٰ نے دستور حیات اور عمل کرنے کی چیز بنا کر نازل فرمایا تھا، ہم اس کو حرز جاں بناتے، مقصد زندگی بناتے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، صبح شام ہم اس کی تلاوت کرتے، اس کے احکام پر عمل کرتے، اس کے معنی کو ہم سمجھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرتے۔ ہم گناہوں سے، گانے سے، باجے سے، ڈھولک سے، طبلہ سے، سارنگی سے، ڈی جے سے، اور ہم فوش مناظر سے، ننگی تصویروں سے اور دوسرے گناہوں سے ہم بچتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہم امن اور عافیت سے رہتے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ آج یہ کورونا وائرس یہ بھی برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے جس نبی کا تذکرہ توریت کے اندر، جس نبی کا تذکرہ انجیل کے اندر، ان کے اصحاب اور جانثاروں کا تذکرہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر، ہم نے اس لیے ان کو بھیجا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال چیزیں ان کے لیے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں، ناپاک اور خبیث چیزیں ان کے لیے حرام کریں۔ ہمارا پیارا دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، ہم ان کو استعمال کریں، حرام کھانے کی اور پینے کی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، حد سے تجاوز مت کرو ورنہ میرا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو کر رہے گا۔ آج جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی تھی، یا اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں عنایت فرمائی تھی، جن قوموں نے اس کے اندر حد سے تجاوز کر کے ناپاک حرام چیزوں کو استعمال کیا، اللہ کا غضب نازل ہوا کورونا وائرس کی شکل میں۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا۔ ایک زمانہ پہلے تقریباً 1960 کے اندر کورونا وائرس آیا تھا خنزیر اور سور کے استعمال کرنے سے، بڑی بیماریاں اس کے اندر، اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا۔ چوہے کے کھانے سے، چمگادڑ کے کھانے سے، اس کا سوپ پینے سے، کتا جس کا لعاب اتنا ناپاک ہے کہ اللہ کے رسول نے احادیث شریفہ میں اس کے جھوٹے برتن کو
3 مرتبہ اور 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، مٹی سے رگڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان کتوں کا استعمال چائنا کی ایک مارکیٹ میں اس کا گوشت بیچا جاتا ہے، زہریلے سانپوں کا اژدہوں کا گوشت بیچا جاتا ہے، چمگادڑوں کا سوپ اور گوشت فروخت کیا جاتا ہے، چوہوں کو کھایا جاتا ہے، زندہ جانوروں کو، پرندوں کو، ناپاک حرام چیزوں کو کھایا جاتا ہے۔ کیسے اللہ کا غضب نازل کیوں نہیں ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر، میرا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ اللہ کا غضب نازل ہوا اور مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، اگر وہ بھی اس روش پر چل پڑے تو وہ بھی اللہ کے اس عذاب سے مامون اور محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ اور جب چائنا سے پھیلا ہے تو آج یہ اپنی لپیٹ میں یہ اللہ کا عذاب کورونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا کو لے رہا ہے، اسلامی ممالک کو لے رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج حرمین کی زیارت سے ہم لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے کہ کہیں کورونا وائرس کے جراثیم لوگ وہاں نہ لے کر چلے جائیں۔ کتنی بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی، یہ شامت اعمال یہ اعمال کی شامت ہے اور برے اعمال کی نحوست ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے حلال پاکیزہ روزی اور رزق کو استعمال کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ روزی استعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ نے اپنے بندوں کو اور مومنوں کو انہی چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اس لیے مومنوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں، ایسے جانور استعمال نہ کریں۔ اور اس کورونا وائرس کی علامتیں زکام کا ہو جانا، نزلے کا ہو جانا، گلے میں درد ہو جانا، بخار کا ہلکا سا آ جانا، سانس کے اوپر دباؤ پڑ جانا۔ جب یہ کورونا وائرس داخل ہوتا ہے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، نظام ہضم متاثر ہو جاتا ہے اور سانس کے اوپر بے پناہ دباؤ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں حرام جانوروں کے بھی قریب نہ جائیں، جنگلی جانوروں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جس کے اندر شبہ ہو خاص طور سے اس گوشت کا استعمال بھی نہ کریں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کتنی پیاری پیاری ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو، کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو، مستعمل کپڑوں سے اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرو جو ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ بھیڑ بھاڑ کے اندر جاؤ تو ذرا حفاظتی اقدام استعمال کر کے جاؤ۔ اور بھی طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، صبح شام میری دینی ایمانی مائیں بہنیں اور پوری امت مسلمہ ان کو اپنی زندگی میں لے آئے، انشاءاللہ اس اللہ کے عذاب سے حفاظت رہے گی۔ اللہ کے نمائندے، اللہ کے حبیب، وہ دعائیں اللہ کے عذاب سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ہمارے لیے تعلیم فرما رہے ہیں، لیکن ہماری بدنصیبی ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے، ان کو پڑھتے نہیں، یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم گپ شپ میں لگے رہیں گے، ٹی وی دیکھنے میں لگے رہیں گے، گانے سننے میں لگے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی میں لگے رہیں گے، چوراہوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر بیٹھے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں گے، لیکن جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کبھی اس کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ جب کسی کو مصیبت اور بیماری میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں، اور حضرت قاری امین صاحب سے اس دعا کو بعد میں یاد کر لیں اگر یاد نہ ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح صبح شام دعائیں پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام واعوذ بک من سیء الاسقام، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یہ دعائیں پڑھیں،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح شام پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح شام یہ دعائیں پڑھیں اللہم عافنی نفسی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی اہلی، اللہم عافنی فی مالی، لا الہ الا انت. ان دعاؤں کو یاد کر لیں. ضمانت ہے، گارنٹی ہے میری نہیں، آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول علیہ وسلم کی. انشاءاللہ ہر آفت، مصیبت، بیماری سے اور خاص طور سے اس بلا اور عذاب کورونا وائرس سے آپ کی حفاظت رہے گی. گناہوں کو چھوڑیں، حلال پاکیزہ روزی استعمال کریں، دعاؤں کا التزام کریں، توبہ اور استغفار کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.